معاشی اور سیاسی تجربہ کار وہ قومیں خوش قسمت سمجھی جاتی ہیں جن کے پاس محنتی، متحرک، پرعزم اور مخلص رہنما ہوتے ہیں۔ ترکی اور ترکی کی عوام اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس اپنا قائد رجب طیب اردگان ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو غیر معمولی پوزیشن سے لیا اور انہیں نئی بلندیوں پر گامزن کر دیا۔ پیو ریسرچ کے مطابق اردگان 1.80 بلین کی آبادی والے پوری امت مسلمہ کے ایک مثالی رہنما ہیں۔ امت مسلمہ کے دلوں نے اردگان کو شکست دی، وہ امت مسلمہ سے محبت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی دعاؤں میں یاد آتے ہیں اور وہ امن و اتحاد کے قاصد ہیں۔ طیب اردگان 26 فروری 1954 کو ترکی میں پیدا ہوئے۔ وہ 2014 کے بعد سے ترکی کے 12ویں اور موجودہ صدر ہیں۔ اس سے قبل وہ 2003 سے 2014 تک وزیر اعظم کے طور پر اور 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2014 میں صدر منتخب ہونے سے پہلے 2002، 2007 اور 2011 میں عام انتخابات میں فتوحات حاصل کی۔ ترکی میں نام نہاد اسکالر عناصر ان کے روشن خیال اور اسلامی فکر کی وجہ سے انہیں پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو اپنے عہدے سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی۔ ان کے سیاسی عہدے پر پابندی عائد کر دی گئی اور انہیں 4 ماہ تک جیل میں قید کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اردگان نے 2019 میں دنیا کے سب سے زیادہ 562 مسلمانوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے امام حاطب اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اضافی بل بنانے کے لیے شہر کی سڑکوں پر لیمونیڈ بیچا۔ انہوں نے مارمارا یونیورسٹی کی اقتصادیات اور انتظامی سائنس کی فیکلٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد ایک امیر شخص نہیں تھے، وہ کوسٹ گارڈ پر کام کرتے تھے اور ان کے دادا مقامی امام بھی تھے۔ ان کی والدہ قرآن پاک کی استاد تھی اور انہوں نے اپنی والدہ سے ہی قرآن پاک سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت انتہائی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے حوالے سے ہو یا بعد میانمار آرمی کے ذریعے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر ہو، طیب اردگان ہمیشہ مسلمانوں کے فرنٹ لائن محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردگان کی زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج بھی کیا۔ ترکی کا احتجاج یہی نہیں رکا بلکہ اس حملے کے فوری بعد داووس عالمی اقتصادی فورم میں ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے اسرائیلی صدر شمون پیرز کے ساتھ 2 ٹوک اعلان کیا اور اس کے بعد داووس فورم کے اجلاس کے کنوینر کی جانب سے انہیں وقت نہ دینے پر رجب طیب اردگان نے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فوری طور پر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس واقعے نے انہیں عرب اور عالمی اسلام میں ہیرو بنا دیا اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 کو محصور غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی ہلاکت کے بعد پھر ایک بار اردگان عالم اسلام پر اسرائیلیوں کے خلاف ابھرے۔ ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب اردگان کے فلسطینی مسئلے، خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سراہا اور متعدد عرب صحافیوں نے انہیں قائد منتظر قرار دیا اور وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کی پھانسی پر ترکی کے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا۔ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک درے نے اچانک ہی ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا، لیکن بغاوت کے اس سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ ثابت کیا کہ اصل حکمران وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے ایک عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ترکی میں صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کروایا، جس کی کامیابی کے بعد ترکی میں اب صدارتی نظام رائج ہے۔ وہ خلیفہ عبدالمجید ثانی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ ترکی کے لوگ طیب اردگان کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کو پسند کیا جاتا ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ لوگ ان کی کامیابی اور لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ طیب اردگان مسلم امہ کے لیے ایک فخر کا باعث ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔